تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 46, 47, 48 تین آیت ہے. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 46. He یعنی کہ the father said, Do you revile my gods, O Ibrahim? یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ یہ کہہ رہے اب یہ ان کا ڈائلاگ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کیا تم میرے معبود جو ہے ان سے مطلب تم کنارہ کشی کر رہے ہو یا ابراہیم. If you stop not this اور اگر تم نے یہ چھوڑا نہیں یہ کرنا I will لأرجمنک So get away from me ملیین. اس کے اندر یہ عربی لیا ہے ان لوگ نے ورڈز کہ لأرجمنک اور یہاں پر ملیین. تو if you stop not this اگر اس سے تم رکے نہیں, اگر یہ کرنا تم نے چھوڑا نہیں کہ مطلب جو میرے معبودوں ہیں ان کے ساتھ اگر تم نے یہ جو کنارہ کشی کرنا شروع کیا ہے, اگر یہ کام کرنا تم نے چھوڑا نہیں تو یقیناً میں تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا اور چلے جاؤ یہاں سے, کافی لمبے ٹائم کے لیے چلے جاؤ ملین. اور آیت نمبر 47 ابراہیم علیہ السلام said, Peace be on you. انہوں نے سلام کیا نا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا, سلام علیک. I will ask forgiveness of my Lord for you. میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. Verily he is unto me حفیًا. اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ یعنی کہ مطلب بہت ہی رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 48 And I shall turn away from you and from those whom you invoke besides Allah. اور یقیناً میں آپ کے پاس سے یہاں سے چلا جاؤں گا میں, اور ان سب کے پاس سے بھی میں چلا جاؤں گا جن کی آپ بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا, تو ان سب کو بھی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تاکہ یعنی کہ مطلب انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ اب میں آپ کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا, آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا, تاکہ مجھے اس میں کبھی بھی مطلب لپیٹ میں مت لینا کہ میں بھی آپ کے بتوں کی آپ معبودوں کی بندگی کر رہا ہوں. میں نے تو اس کو کھل کے اعلان کر دیا کہ میں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اینڈ آئی شال کال اپون مائی لارڈ, اور میں اپنے رب کو پکاروں گا. اینڈ آئی سرٹنلی ہوپ دیٹ آئی شال ناٹ بی انبلیسڈ ان مائی انوکیشن ٹو مائی لارڈ. اور مجھے یقین ہے امید کے ساتھ کہ میرا رب جو ہے وہ میری دعا کو کبھی بھی مطلب قبول نہ کرے. یعنی مطلب ایسا انبلیسڈ میں نہیں ہوں کہ مطلب ایسا میں شقیہ نہیں ہوں, شقیًا. دا ریپلائی آف ابراہیم's فادر. ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابراہیم ان کے فادر کا جواب. اللہ the exalted informs of the reply of Ibrahim's father to his son Ibrahim in reference to what he was calling him to. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو جواب دیا اپنے بیٹے کو اس تعلق سے کہ جس طرف مطلب جیسے وہ بلا رہے تھے ان کو, ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے باپ کو جس طرف بلا رہے تھے اللہ کی بندگی کی طرف, ایک اللہ کی بندگی. قالا ہی دا فادر یعنی سیڈ, دا فادر جو ہے وہ پیرنتھیسز میں, تو ہی سیڈ یعنی دا فادر سیڈ. اور راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک. ڈو یو ریوائل مائی گاڈس او ابراہیم, تم میرے رب سے, تم میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو ابراہیم. اف یو اسٹاپ ناٹ دس آئی ول لأرجمنک. اور اگر تم اس سے نہیں رکے تو ایک وارننگ ہے جیسے کہ اگر رک جاؤ, اس سے نہیں رکے تو پھر میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا, رجم کر دوں گا. دس مینس اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورشپ دیم
کہ اگر تمہیں ان کی بندگی نہیں کرنی ہے، کس کی؟ دا آئیڈلس کی، بتوں کی، اینڈ یو آر ناٹ پلیزڈ ود دیم، اور تم ان سے کوئی خوش بھی راضی بھی نہیں ہو، دین ایٹ لیسٹ اسٹاپ کرسنگ، ابیوزنگ اینڈ ریوائلنگ دیم. تو کم سے کم ان کو جو تم کرس کر رہے ہو، ابیوز کر رہے ہو، یعنی کہ مطلب ان کو بھلا برا بول رہے ہو، اور پھر ان سے تم ایک کترا رہے ہو، کنارہ کشی کر رہے ہو، تو کم سے کم اس سے تو رک جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، فار ویریلی اف یو ڈو ناٹ سیز، کیونکہ اگر تم نہیں رکے، آئی ول پنش یو، کرس یو اینڈ ریوائل یو، تو میں پھر تمہیں سزا بھی دوں گا اور تمہیں میں کرس بھی کروں گا، یعنی کہ میں تمہیں کوسوں گا یا بھلا برا کہوں گا، اور میں بھی تم سے کٹ آف کر لوں گا، کنارہ کشی. دس از دا میننگ آف ہز اسٹیٹمنٹ لأرجمنک. ابن عباس رضی اللہ عنہما، سدی، ابن جریج، الضحاک and others said this concerning his statement. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا. So get away from me مَلِيًّا. چلے جاؤ مجھ سے دور ہمیشہ کے لیے. مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر and مجاہد بن اشاق all said مَلِيًّا means forever. چلے جاؤ، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. الحسن البصری رحمہ اللہ said for a long time. ایک لمبے عرصے کے لیے چلے جاؤ یہاں سے. السدی said وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا. So get away from me safely. ملین یعنی ہمیشہ کے لیے ایک چلے جاؤ ٹھیک ٹھاک، یعنی جیسے ایسے ہی چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ مطلب یعنی جیسے وہ پتھر ماریں گے، رجم کریں گے، اس سے پہلے چلے جاؤ. دس مینس فار ایور، ہمیشہ کے لیے. علی بن ابی طلحہ and al-Awfi both reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا. So get away from me safely ملین. چلے جاؤ یہاں سے میرے پاس سے. This means to go away in peace and safety before you are afflicted with the punishment from me. اس سے پہلے کہ تمہیں میری طرف سے سزا ملے، اور مطلب تمہیں اس سے مطلب جو بھی سزا کی وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے، اس سے بہتر ہے کہ تم سیدھا اپنے خیر اور امان کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ. الضحاک، قتادہ، عطیہ، الجدالی، ملک and others said the same. اور ان سب نے بھی یہی کہا. This is also the view preferred by ابن جریر، اور یہی ویو ان کا بھی ہے ابن جریر رحمہ اللہ. The reply of Allah's friend خلیل، اور اللہ کے دوست یعنی اللہ کے خلیل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا جواب. اللہ tells، اللہ نے اپنی آیت میں کہا قالا، ابراہیم said، یعنی ابراہیم said. With this ابراہیم said to his father، کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا سلام علیکہ، پیس بی آن یو، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو. دس از ایز اللہ said concerning the description of the believers. اللہ نے کہا ایک مومن کا جو مطلب اگر اس کو بیان کیا جائے، ڈسکرائب کیا جائے، تو وہ اسی طرح ہونا چاہیے سلوک اس کا، کہ جب کسی کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے تو بھی اس کو تم سلام کر کے آرام سے چلے جاؤ، بجائے اس کے کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی بھلا برا کہو یا کچھ کرو. تو اللہ نے ہم کو یہاں بتا دیا یہ لیسن کہ ایک مومن کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. خواہ وہ لوگ جو ہے جو صحیح نہیں ہے، جو تمہیں پسند بھی نہیں ہے، تو بھی تم ان کو سلام کرو اور چلے جاؤ. پھر ہے یہاں پر آیت نمبر 25 یعنی سورہ فرقان، آیت بول رہی ہوں میں، سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 63. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. And when the foolish address them with bad words, they say سَلَامًا, peace. تو جب بے وقوف جاہل لوگوں سے تمہارا مطلب سامنا ہو تو بہتر ہے ان کے ساتھ حجت میں نہیں پڑ کے سلام کر کے نکل جاؤ. قالو سلامن یعنی کہو کہ اچھا سلام، ہاں تم پہ سلامتی ہو، ایسا بول کے چلے جاؤ. مگر ان جاہلوں کے منہ مت لگو اور ان سے حجت میں مت پڑو. جاہلوں سے حجت کر کے تمہیں اپنے کو کسی کو بھی کچھ نہیں مل سکتا. پھر اللہ نے اپنی ایک اور سورے میں، سورہ قصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ،
اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. And when they hear اللغو، لغو کا مطلب ہے false speech یعنی کہ فضول کی بکواس. تو جب وہ سنتے ہیں فضول کی بکواس they withdraw from it، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے کہ بھئی یہ فضول کی بکواس سے ہے، اس سے دوری ہٹنا بہتر ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں and say to us our deeds، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال ہے، تو اس کا جو بھی ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سزا ملے گی، جو بھی ہوئے گا تو وہ ہمارے اعمال ہے نا، تم کو اس سے کیا. اینڈ ٹو یو یور ڈیڈس، اور تمہارے اعمال ہے جو تمہارے ساتھ ہے اس کا بدلہ تم کو ملے گا. تو تم ہمارے اعمال کی فکر مت کرو، اپنے اعمال کی تم فکر کرو. یعنی مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ ہمارے اعمال سے تم کو فرق پڑے گا، تمہارے اعمال سے ہمیں فرق پڑے گا. نہیں، ہمارے اپنے اپنے اعمال ہیں اور وہ اس کا ہم کو خود ہی جو بھی ہوگا ہم کو خود کو دیکھنا پڑے گا، خود ہی بھگتنا پڑے گا. پیس بی ٹو یو، سلام علیک، تم کو سلام، سلام ہو تم پر. وی سیک ناٹ دا وے آف دا اگنورینٹ، جاہلوں کے مطلب ہم اس سے کچھ بھی مطلب ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، جاہلوں سے. دا میننگ آف ابراہیم علیہ السلام اسٹیٹمنٹ ٹو ہز فادر، ابراہیم علیہ السلام کا جو کہنا تھا اپنے باپ کو جواب میں سلام علیک، پیس بی آن یو، تو یہ کہنا یو ول ناٹ ریسیو اینی انسلٹ اور ہارم فرام می، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم سلام کرتے ہو نا کسی کو بھی، وہ سلام کے اندر یہ میننگ اپنے آپ ہے بائی ڈیفالٹ. یعنی یہ وہ ہے میننگ کہ تم کو ہماری طرف سے نہ کبھی کوئی بے عزتی، انسلٹ، اور نہ ہی کوئی مطلب نقصان پہنچے گا. یعنی تم نے جب کسی کو سلام کیا نا تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. لیکن سوچو اگر کوئی کسی کو سلام کرے اور اس کے بعد وہ دل کے اندر اس کے لیے بغض رکھ رہا ہے، کینہ رکھ رہا ہے، یا اس کو بھلا برا کہاں پیچھے سے برائی کر کے بول رہا ہے، تو وہ اس کے سلام کا وہ مطلب نہیں ہے پھر. کیونکہ سلام جب تم کسی کو کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یو ول ناٹ ریسیو اینی انسلٹ اور ہارم فرام می، یعنی مجھ سے تمہیں کوئی انسلٹ اور کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ تم کو ویسا بننا بھی پڑے گا، ویسا بہیو بھی کرنا پڑے گا کہ سچ مچ چاہے وہ تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور اگر تم نے اس کو سلام کیا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھو کہ تم سے پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے سے کچھ نہ کچھ اس کو ملے. دس از ڈیو ٹو دا ریسپیکٹ اینڈ آنر آف فادرہڈ، اور یہاں پر یہ جو انہوں نے سلام کر کے اور کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو سیکنڈ لیسن یہ ہے یہاں پر کہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ جیسا بھی ہو لیکن اس کی ایک رسپیکٹ ہے، ایک اس کا آنر ہے. تو خواہ وہ باپ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، تو تم کو معلوم ہے کہ اس کا ایک عزت تم کو کرنی پڑے گی. یعنی کہ مطلب اس کا ایک مرتبہ ہے، ایک عزت ہے. تو یہ اس حساب سے تم کو چلنا، یہ نہیں کہ تم اس کی ہر غلط سلط بات بھی مان لو. وہ بولے گا بتوں کی پوجا کرو تو تم کرو گے، یا وہ شراب پی رہا ہے وہ بولے گا اپنے بیٹے کو لے تو بھی شراب پی، تو وہ سب نہیں بولا جا رہا ہے یہاں پر. یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کو بھلا برا گالی گلوچ مار کے نہیں ہٹنے کا ہے کہ بھئی چلو یہ تو بوڑھے بھی ہو گئے، ایک جھاپڑ ماروں گا تو گر جائیں گے، ایسا نہیں. صرف یعنی تم کو صرف ان کی ایک ان کا مرتبہ اور ان کی عزت کے حساب سے باپ کا جو ہے اس حساب سے بات کرو، ان کی وہ بری بات کو مت مانو اور نکل جاؤ. ساستغفر لک ربی، I will ask forgiveness of my Lord for you، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مطلب استغفار کروں گا. میننگ بٹ I will ask Allah to guide you and forgive you for your sin، کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری ہدایت کرے، تمہیں معاف کرے تمہارے گناہوں کے لیے. تو یہ دیکھو کتنا اچھا، یعنی کہ اور وہ دعا بھی کریں گے. انہ کان بی حفیہ، Verily he is unto me حفیہ، یعنی وہ تو میرے ساتھ بہت ہی مطلب کائنڈ ہے اور بہت ہی میرے ساتھ رحم کا مطلب سلوک ہے میرے رب کا. ابن عباس رضی اللہ عنہما and others said that حفیًا means kind، یعنی حفیًا کا مطلب ہے بہت ہی نرم، بہت ہی رحم. meaning since he guided me to worship him and direct my religious devotion to him alone،
کہ اللہ نے میری جو ہدایت کیا، حفیظ جو ہے اس کا مطلب کہ میری ہدایت جو اللہ نے کیا ہے کہ میں صرف اور صرف اسی کی بندگی کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے راستہ جو دکھایا، ڈائریکشن، وہ اس دین کا اور اس عبادت کا جو صرف اکیلے واحد اللہ ہی کے لیے ہے. As-Suddi said, Al-Hafi is one who is concerned with his affair، یعنی کہ ابراہیم's affair، یعنی کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صرف اپنے ہی معاملات سے ان کا مطلب ہے، کنسرنڈ ہے وہ. مطلب یہاں پر اس طرح سے یہ حفیظ جو ہے وہ یہ اس کا مطلب ہے. Thus Ibrahim sought forgiveness for his father for a very long time، یعنی انہوں نے بہت لمبے وقت کے لیے، بڑے لمبے عرصے کے لیے، کتنے سالوں تک کا انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا، بہت دعا کی، مغفرت کی. ایون آفٹر ہی مائگریٹڈ ٹو الشام، اور یہاں تک کہ جب انہوں نے ہجرت کر لی تھی الشام کی طرف، الشام یعنی کہ مطلب وہی جو سیریا، تو تبھی بھی وہ دعا اپنے باپ کے لیے کر ہی رہے تھے، انہوں نے چھوڑا نہیں. He continued to seek forgiveness for him even after building the sacred masjid in Makkah. جب انہوں نے مسجد حرام کا مطلب جو ہے بیچ میں کعبہ شریف، تو کعبہ شریف کو جب انہوں نے مطلب وہ عمارت کھڑی کی، تبھی بھی یعنی کہ تب اسماعیل علیہ السلام تو ان کے ہو گئے تھے نا پیدا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا نا وہاں پر، تو اس وقت تک بھی وہ دعا کر رہے تھے. اینڈ آفٹر دا برتھ آف ہز ٹو سنز اسماعیل اینڈ اسحاق، یعنی ان کے دونوں بیٹے بھی ہو گئے تھے، اسحاق علیہ السلام بھی ہو گئے، تو بھی وہ دعا کر رہے تھے اپنے باپ کے لیے، انہوں نے چھوڑا نہیں. یعنی کتنے برس گزر گئے. دس کین بی سین ان اسٹیٹمنٹ، اور ان کی اس بات کے اندر یہ بات دکھائی دے رہی ہے جو کہ سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کی. our Lord، اے ہمارے رب، forgive me and my parents، معاف کر دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی. تو دیکھو انہوں نے دعا یہ کی نا. and all the believers، اور تمام مومن، on the day when the reckoning will be established، کہ جس دن اس دن جب تو حساب کرے گا، تو وہ جو حساب، سب کا حساب کتاب ہونے والا جو دن ہے، اس دن تم معاف کر دینا مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو. ان کی دعا میں مومن نام ہے، مسلم نہیں. مسلم تو سب مسلم ہے، جو بھی اسلام قبول کر رہا، جو مسلمان ہے وہ مسلم ہے. مومن اس سے ایک درجہ اوپر آ جاتے ہیں. وہ مومن وہ ہے جن کا ایمان پکا ہے، اور جو صحیح مومن ایمان پر ہے. یہ نہیں کہ ایمان تو بول رہے کہ ہاں بولنے کے لیے حد تک تو ہے ایمان، لیکن ویسے ایمان تو تمہارا کوئی نہ کوئی دنیاوی چیز کے اندر ہے. یا تم کو حکومت چاہیے، یا تم کو کرسی چاہیے اگر پولیٹیشین یا کچھ ہو تو، اور یا تو تمہیں راج پاٹ چاہیے، یا تم کو مطلب دولت چاہیے، تو یہ مال و دولت. یعنی اگر یہ سب کو اس پر تمہارا ایمان ہے اور تم منہ سے بول رہے ہو کہ نہیں میرا ایمان تو اللہ پر ہے، تو وہ تو ایمان نہیں ہے، مطلب وہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو یہ جو حساب کتاب کا جو دن ہے، اس دن کے لیے ان کی یہ دعا میں یہ بات ہے. From this tradition during the beginning stages of Islam, the Muslims used to seek forgiveness for their relatives and their family members who were polytheists. تو یہ جو ایک ابراہیم علیہ السلام سے بھی اگر یہ بات چلی آ رہی ہے، سمجھو کہ یہ ایک اس طرح کا ایک ریتی رواج بن گیا کہ شروعات کے جو اسلام کے دور کے نئے جو بھی اسلام قبول کرتے تھے، جو بہت ہی مطلب مشکلوں سے، بہت تھوڑے اور ینگ لوگ ہوتے تھے، یا تو غلام لوگ ہوتے تھے، یا عورتیں ہوتی جن پہ ظلم جن پہ ہوتا تھا، وہ سب زیادہ تر. اور ینگ اس لیے کہ ینگ جو ہوتے ہیں ان کا دماغ ایک دم وہ ہوتا ہے نا، وائبرنٹ ہوتا ہے، اور وہ فوراً صحیح بات سامنے آئی قبول کر لیتے ہیں. تو وہ تمام ایسے لوگ جو تھے وہ سب آہستہ آہستہ اسلام قبول کر رہے تھے، اور وہ مسلمان بنتے جا رہے تھے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم کو ہمارے رشتہ دار اور ہمارے فیملی ممبرز جو کہ مشرک لوگ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم کو ان کے لیے بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے. انہوں نے یہ سوچا.
They did this following the way of Ibrahim, the Khalil, friend of Allah. تو انہوں نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے تو ان کا یہ طریقہ ہے، اس لیے وہ سب بھی وہی کر رہے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد. Until Allah revealed، کہ جب تک کہ اللہ نے یہ وحی کی نازل، جو کہ ہے سورہ نمبر 60. سورہ نمبر 60 جو ہے وہ ہے سورہ ممتحنہ. ممتحنہ جو ہے اس کی آیت نمبر 4. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. اتنی یہ بڑی آیت ہے. Indeed there has been an excellent example for you in Ibrahim. ابراہیم علیہ السلام کے اندر تمہیں بہترین ان کے اسوہ جو ہے حسنہ، جو ایکسیلنٹ ایگزامپل، جو مثال تم کو ملے گی ابراہیم علیہ السلام میں. And those with him، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ. When they said to their people، کہ جب انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے verily we are free from you and whatever you worship besides Allah، کہ یقیناً ہم تم سے بھی، یعنی تم سے بھی ہم، یعنی مطلب یہ کہتے ہیں، اور جس سے کہ تم جن کی بندگی کر رہے ہو نا تم اللہ کے سوا، ان سب سے مطلب ہم اپنا ایک لا تعلق جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں. We have rejected you، اور ہم نے تمہیں رد کیا ہے. And there has started between us and you، اور اب تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہاسٹیلیٹی، یعنی کہ مطلب وہی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور لڑائی. اینڈ ہیٹرڈ، نفرت. فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انٹل یو بلیو ان اللہ alone، جب تک کہ تم صرف واحد اکیلے اللہ کی بندگی نہ کرو، ایمان نہ لاؤ، تب تک ہم یہی کریں گے. ایکسپٹ دا سیئنگ آف ابراہیم ٹو ہز فادر، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد سے کہا، سوائے اس کے کہ ویریلی یقیناً I will ask forgiveness for you but I have no power to do anything for you before Allah، کہ یقیناً میں تو آپ کے لیے توبہ استغفار ضرور کروں گا اپنے رب سے، لیکن میرے پاس کوئی قوت، کوئی پاور نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں اللہ کے سامنے، تمہارے لیے میں کچھ کر سکوں اللہ کے سامنے. میننگ ایکسپٹ فار دس اسٹیٹمنٹ سو ڈو ناٹ فالو اٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مت کرو. Then Allah explains that Ibrahim علیہ السلام abandoned this statement and retracted it. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے مطلب اللہ نے ہم کو اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیسے جو جملہ بولا تھا اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اللہ the exalted، اللہ سبحانہ و تعالی says، اور یہ ہے سورہ نمبر 9 ہے جو کہ سورہ توبہ ہے، اور آیت 113 and 114 دو آیت ہیں، 113 114. تو ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. It is not proper for the prophet and those who believe، یعنی یہ صحیح بات نہیں ہے ایک نبی اور رسول کے لیے بھی اور جو بھی مومن لوگ ہیں ان کے لیے بھی، to ask Allah's forgiveness for the مشرکین، کہ مشرکین لوگوں کے لیے وہ اللہ سے ان کے لیے استغفار کرے، یہ صحیح نہیں ہے. ایون دو دے بی آف کن، چاہے وہ تمہارے کتنے بھی نزدیکی رشتے دار ہو. آفٹر اٹ ہیز بیکم کلیئر ٹو دیم دیٹ دے آر دا ڈویلرز آف دا فائر، کہ ان کے اوپر اس بات کو ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہی جائیں گے، بیکاز دے ڈائیڈ ان اسٹیٹ آف ڈس بلیف، کیونکہ وہ کفر کے اوپر گئے اس دنیا سے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو پھر
And Ibrahim's invoking of Allah for his father's forgiveness was only because of a promise he had made to him. यानी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक वादा कर लिया था ना, तो वो वादा खिलाफी कैसे करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने वो वादा पूरा किया कि उन्होंने अल्लाह से बहुत दुआ की, उनकी इस्तगफार की बहुत किया, मगफिरत की दुआ की, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। तो अल्लाह ने हमको इस आयत में सूरह तौबा की बता दिया कि वो उनका एक वादा था जो वो अपना वादा पूरा कर रहे थे। बट व्हेन इट बिकेम क्लियर टू हिम, लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पूरी बात साफ तौर पे वाज़ेह हो गई, दैट ही यानी हिज फादर इज एन एनिमी ऑफ अल्लाह, कि उनके वालिद जो है वो अल्लाह के दुश्मन है। तो जब ये बात उनके वाज़ेह हो गई, ही डिसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिम, उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर दिया, अलहदा, अलग यानी वो उनके साथ तो नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया ना कि मतलब अब मैं उनके लिए दुआ भी नहीं करूंगा। वेरीली इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज अव्वाह एंड फॉरबेयरिंग, यानी वो बहुत 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 ज्यादा रहमदिल और बहुत ही बर्दाश्त करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये खूबियां थी। कंसर्निंग अल्लाह स्टेटमेंट, फिर अल्लाह की आयत जो है वातजिलुकुम वमा तदऊना मिन दूनिल्लाहि वअदउ रब्बी and I shall turn away from you and from those whom you invoke besides Allah and I shall call upon my Lord, कि हाँ और मैं पलट के चला जाऊंगा तुमसे और जिनको कि तुम मतलब अल्लाह के सिवा पुकारते उनसे भी, और मैं अपने रब को मतलब पुकारूंगा। दिस मीन्स एंड आई वर्शिप माई लॉर्ड अलोन एसोसिएटिंग नो पार्टनर्स विथ हिम, और मैं अपने रब की तन्हा अकेले उनकी मतलब बंदगी करूंगा अपने रब की, और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। असा अल्लाह कूना बेदुआए रब्बी शकिया, I certainly hope that I shall not be unblessed in my invocation to my Lord, और मैं ये यकीन रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि मैं अपनी दुआ मांगने में कभी मतलब शकी नहीं होऊंगा, यानी कि अनब्लेस्ड, यानी कि जो जिसकी दुआ कबूल ना हो। द वर्ड आसा, आसा यानी कि मतलब मे बी, शायद, आई होप, उम्मीद करता हूँ। आसा का जो वर्ड है मतलब दो है आसा, एक तो वो है जो मतलब जो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं और मतलब जो अल्लाह की मतलब नाफरमानी करे, और ये जो आसा है ये दूसरा है। तो इसीलिए ये इसको मतलब उसके साथ ये ऐन सीन वाला जो है, ऐन सीन, तो ये वाला जो है उम्मीद के लिए है। तो वो जो स्वाद के साथ आता है वो है जो कि नाफरमानी के लिए। तो द वर्ड आसा, आई होप, हियर मीन्स दैट विच विल नेसेसरली अकर एंड नॉट दैट विच इज होप्ड फॉर फ्रॉम द इम्पॉसिबल, यानी जो चीज एक नामुमकिन है और वो मुमकिन हो जाए, वो उम्मीद नहीं। ये वो है कि जैसे कि एक उम्मीद करते हैं ना कि जो कि मतलब हो सकती है, यानी कि मतलब जो उम्मीद पूरी हो सकती है। फॉर वेरीली इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द लीडर ऑफ द प्रॉफिट्स अदर देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना कि मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूं, तो वो लीडर हुए, इमाम यानी लीडर है, लेकिन तमाम नबी रसूल के हुए है वो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बाकी सबके भी लीडर है ना, इसलिए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इमाम बना के भेजा तो वो लीडर ही हुए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।